وہ اس وقت ایک بڑے سے میدان میں کھڑی اپنے ارد گرد اسلحے سے لیس ان درجنوں آدمیوں کو دیکھ رہی تھی۔ تیز ہواؤں کی دوش پہ اس کا دوپٹہ اڑے جا رہا تھا، جسے بمشکل انایا نے اپنی مٹھیوں میں دبوچے تھاما ہوا تھا۔ دھول اڑاتی ایک بہت بڑی گاڑی وہاں میدان میں پہنچی تو انایا کی آنکھوں میں شدید نفرت کی جھلک دکھائی دی۔ وہ اپنی جیپ سے چھلانگ لگا کے نیچے اترتا اپنی بلیک جیکٹ کو جھٹکا دیتے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کی جانب پیش قدمی کرنے لگا۔ وہ بنا ڈرے بنا گھبرائے اپنی جگہ پہ ساکت کھڑی بنا پلک جھپکے اس آنے والے کو دیکھ رہی تھی۔ بلیک چشمہ اتار کے اس سامنے کھڑی گاڑی کو سر سے پاؤں تک گہری نگاہ سے دیکھا۔ وہ اس وقت سادہ سے پیلے رنگ کی فراک اور چوڑی دار پجامے کے ساتھ خصہ پہنے اپنا باریک دوپٹہ ہوا کی دوش پہ اڑنے سے بچانے کے لیے اسے اپنی مٹھی میں دبوچے کھڑی تھی، جبکہ اس کے جسم کی خوبصورت رعنائیوں کو دیکھتے سامنے کھڑے شخص نے سختی سے اپنے جبڑے بھینچے۔ جب جانتی ہو نہیں بھاگ سکتی حاتم خان کی قید سے، پھر کیوں ناکام کوشش کرتی ہو؟ وہ غصے سے کہتے اپنی جیکٹ اتار کے پلک جھپکتے اسے پہنا گیا۔ عزتوں کے لٹیرے محافظ کب سے بن گئے؟ انایا نے نفرت بھرے لہجے میں حاتم کی جیکٹ کی طرف دیکھتے چبھتا سوال کیا۔ یہ تو وقت آنے پہ تمہیں پتہ چلے گا شاہین، حاتم سے دھوکہ بازی کی کتنی بڑی سزا ملتی ہے تمہیں۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے کلائی سے زبردستی دبوچے اپنے ساتھ کھینچتا جیپ کی طرف بڑھا۔ حاتم نے جیپ کو حویلی سے نکالتے اب سکر کا رخ سفر باندھا تھا۔ اونچے نیچے راستوں پہ جیپ سفر کر رہی تھی، جبکہ اس کے گارڈز کی گاڑیاں کافی فاصلے سے اس کے ساتھ ساتھ تھیں۔ حاتم نے ایک کلائی سے انایا سلطان کی کلائی کو تھاما ہوا تھا، جو بپھری شیرنی کی طرح بس اس پہ کسی بھی وقت جھپٹنے والی ہوئی تھی۔ حاتم آج اپنے کچھ کام نپٹانے حویلی آیا تھا۔ سکھر میں اس کا اپنا فارم ہاؤس تھا، جہاں پچھلے 2 ماہ سے انایا سلطان کو اس نے قید کر رکھا تھا۔ آج وہ کس طرح چھپ کے اس کی جیپ میں سوار ہوتی اس کے ساتھ یہاں آن پہنچی، وہ اندازہ ہی نہ کر سکا، اور پھر اتنی آسانی سے ڈچ دیتے نکل گئی۔ پر بر وقت اس کو اطلاع مل گئی تھی۔ شکر تھا کہ وہ حاتم خان کے دشمنوں کے علاقے میں نہیں چلی گئی تھی، ورنہ اسے آگے کا سوچتے حاتم کا دماغ بری طرح کھول رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ چلتی گاڑی سے اسے یہیں کسی کھائی میں گرا دے، تاکہ اس کی اندر کی آگ تو ٹھنڈی ہو، جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ گاڑی روکو حاتم خان، ورنہ تمہاری موت میرے ہاتھوں ہو جانی آج۔ وہ اسے اپنی کلائی چھڑاتی جھٹپٹاتے ہوئے چلائی تھی، جبکہ حاتم خان کی گرفت اس کی کلائی پر مزید سخت ہوئی تھی۔ جان تو آج میں تمہاری نکالوں کا سن شائن، وہ بھی اپنے طریقے سے، تاکہ تم دوبارہ بھاگنے کی غلطی نہ کر سکو۔ وہ سرد اور برفیلے لہجے میں گویا ہوا۔ اس کی بات سنتے انایا انگاروں کے بستر پہ لوٹی تھی۔ ایک دم سے اس کا سٹیئرنگ زور سے گھمایا کہ گاڑی سیدھی سڑک سے دوسری جانب نیچے اترتی کھائی کی جانب سفر کرنے لگی۔ جیپ بری طرح ہچکولے کھانے لگی تھی۔ اس اچانک افداد کے لیے حاتم تیار نہ تھا۔ اس نے گاڑی کے سٹیئرنگ کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن ایک ہاتھ سے سنبھالنا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا، اور ایک ہی پل کے لیے اس نے انایا کا ہاتھ چھوڑا تھا کہ وہ گاڑی کو قابو کرتے بریک لگا سکے، کہ اسی پل انایا نے جیپ سے باہر کی طرف چھلانگ لگائی۔ حاتم کو لگا کسی نے اس کا دل ہی نکال لیا ہو۔ جیپ سیدھا کھائی کے دہانے پہ تھی کہ حاتم نے یکدم بریک لگایا۔ اوئے، ہمارے خان کی جیپ تو کھائی کی طرف جا رہا ہے، جلدی کرو، ایک گارڈ نے اونچی آواز میں کہا۔ اوئے رک، شاہ خان نے منع کیا ہے کہ پاس نہیں آنا، اس گاڑی میں خان کا عورت ہے، اس پہ نظر پڑی تو خان جان سے مار دے گا۔ دوسرے گارڈ نے پشتو میں کہتے اسے روکا تو وہ وہیں سڑک پہ گاڑیاں روکے نیچے کھائی کی جانب جاتے راستے کو دیکھنے لگے، جہاں اب شام کے گہرے ملکجے سائے لہرا رہے تھے اور دور دور وجود بمشکل ہی دکھائی دے رہے تھے۔ پر وہ سب گارڈز اپنے دل عزیز خان کے لیے اپنی اپنی پوزیشنز لے چکے تھے۔ حاتم خان نے ایک ہی چست میں جیپ سے چھلانگ لگاتے ہوئے انایا کی جانب قدم بڑھائے، جو ایک نوکیلے پتھر پہ سر لگنے سے سر پہ چوٹ کھاتی اٹھی تھی۔ ماتھے سے خون بہنے لگا تھا۔ چکراتے سر سے پلٹ کے جیپ کی جانب دیکھا، جہاں سے حاتم خان چھلانگ لگاتا باہر آیا تھا، اور اب اس کا رخ اسی کی جانب تھا۔ انایا نے گھبرا کے وہاں سے دوڑ لگائی۔ وہ بھاگی، لیکن چکراتے سر نے اسے بھاگنے کی بجائے اس کے قدم وہیں پہ وسط کر دیے۔ نہیں انایا، ہوش نہیں کھونا، ان خانوں کو سبق سکھائے بنا مر نہیں سکتی تم۔ خود کو حوصلہ دیتی وہ آگے بڑھی کہ حاتم نے اسے کلائی کھینچے اپنی طرف موڑا۔ اس سے کچھ کہتا کہ اس کے ماتھے سے بہتا خون دیکھتا اپنے لب بری طرح بھینچ گیا۔ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھے اس کے خون کو روکنا چاہا، لیکن انایا نے پوری طرح نفرت امیز انداز میں اس کا ہاتھ پرے جھٹک دیا۔ خبردار، مجھے چھونے کی کوشش بھی کی تم نے حاتم خان، میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے سختی سے بولی تو حاتم خان کے چہرے کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ اٹ ساؤنڈز گڈ، لائک بالی ووڈ مووی،
میں تیرا خون پی جاؤں گا. اینڈ جسٹ امیجن ہارر مووی ان ڈرکولا سین یو سیک مائی بلڈ بیبیز. وہ اسے اپنی طرف زور کا جھٹکا دیتے آنکھوں میں گہری غصے کی لالی لیے چہرہ طنزیہ مسکراہٹ سجائے بولا. لیکن اگلے ہی پل اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب انایا نے ایک دم سے اس کی شارک پر اپنے دانت گاڑے. وہ تو اپنا سانس ہی روک گیا. اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینجے ہوئے وہ اس کے دیے ہوئے درد کو برداشت کر رہا تھا، لیکن وہ تو اس کے ساتھ جونگ کی طرح چپک ہی گئی تھی، مانو گوشت کاٹ کے ہی پیچھے ہٹے گی. حاتم نے اسے پیچھے ہٹانا چاہا لیکن وہ بالکل بھی اپنی جگہ سے نہ ہلی، تو مجبوراً حاتم کو اس کے ساتھ اپنی بے باکی دکھانی پڑی. اس کے پیٹ کے لوئر حصے پہ ہاتھ کا دباؤ ڈالتا وہ اسے کانوں کی لو تک سرخ کر گیا. وہ بری طرح پیچھے ہوتی لال چہرہ لیے حاتم کو گھورنے لگی تھی، جبکہ اس کے لبوں پہ حاتم کا خون لگا ہوا تھا. حاتم نے لب دانتوں تلے دبائے اپنی گردن کے زخم پہ ہاتھ رکھا. تم رحم کے قابل نہیں، جھٹکے سے کہتے وہ اس کی کلائی کو سختی سے دبوچے اوپر کی جانب قدم بڑھا گیا. سب باڈی گارڈز الرٹ ہوتے پیچھے ہٹ گئے تھے. اس کی جیپ بری طرح پھنس گئی تھی، جہاں سے نکلنے کا وہ بھی رسک نہیں لے سکتا تھا. رات بہت گہری ہو چکی تھی. اسے اپنے علاقے میں واپس پہنچنا تھا. گارڈز کی ایک جیپ لیتا وہ اس میں انایا کو بٹھاتا. وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ایک بار پھر سے سکھر کی روڈ پر گامزن ہوا. انایا نے نفرت سے اس کی جانب ایک نگاہ کی، لیکن اگلے ہی پل اس کا دل سینے میں بری طرح سکڑا. اس کے گلے پہ دیے اپنے زخم دیکھ وہ اپنا لب دانتوں تلے بری طرح کچل گئی. ڈرائیونگ کرتے بھی حاتم کی نگاہ اس پہ ہی تھی. ہاتھ اس کے لبوں کی جانب لے جاتے اس کا بلائی لب دانتوں سے چھڑوایا. 2 ماہ سے ہو تم میری قید میں، میرے نکاح میں. جس وقت چاہتا جب چاہتا تم سے اپنا حق لے سکتا تھا، لیکن میں نے لحاظ کیا، بہت ہی لحاظ کر لیا تمہارا. لیکن آج جو تم نے کیا ہے اس کا بدلہ سود سمیت لوں گا تم سے، بستر پہ. جسٹ ویٹ اینڈ واچ. حاتم خان، اگر تم نے انایا سلطان کو چھوا بھی تو میں تمہاری جان لے لوں گی. جان کیسے لیتے ہیں آج رات تمہیں تفصیل سے سمجھاؤں گا، تاکہ تم دوبارہ کبھی نہ بھاگنے کی کوشش کرو، نہ مجھے کاٹنے کی. معائنی خیزی سے کہتے ہوئے اس نے انایا کو بہت بری طرح ڈرایا. کہاں سے آ رہے ہو تم؟ جو ابھی ابھی باہر سے لوٹا تھا اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اپنے باپ کی آواز پر اس کے جاتے قدم رکے. کوئی کام تھا آپ کو بابا صاحب؟ تمہاری مورے کا شکایت آیا ہے. انہوں نے تمہارے لیے گلمینا کو پسند کیا ہے شادی کے لیے. جانتا ہوں بابا، لیکن میں راضی نہیں. بابا صاحب، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ یہی بات بار بار دہرانے کا مقصد؟ جب میں شادی کے لیے تیار نہیں ہوں تو پھر کیوں مورے اس موضوع پہ بات کرتی ہیں؟ یار دیکھو، تمہارا بیوی ایک باہر والی عورت کی خاطر اپنی مورے کو ناراض کروں گا؟ بابا صاحب باہر والی نہیں تھی. اعظم خان نے بمشکل اپنے لہجے کو آہستہ رکھا. جانتا ہے، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا تو کیوں اس کی یادوں کو سینے سے لگائے ابھی تک بیٹھا ہے؟ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ بابا صاحب، میں سمارا کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا، اور اس طرح سے نکاح کر کے میں کسی کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر لوں تو اس کے ساتھ سخت زیادتی ہے، چاہے وہ گلمینا ہو یا کوئی بھی. اس لیے بہتر ہوگا کہ دوبارہ میرے ساتھ اس موضوع پہ بات نہ کیجیے. وہ سختی سے کہتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ حاکم خان غصے سے سر جھٹکتے رہ گئے. وہ لڑکی اس کی زندگی سے چلا گیا، اس دنیا سے ہی چلا گیا، لیکن یہ ابھی تک اس کی یادوں کے سہارے جی رہا ہے. نہ جانے کب عقل آئے گا ہماری اولاد کو. اور ایک وہ دوسرا ہے جو فارم ہاؤس سے باہر ہی نہیں نکلتا، پتہ نہیں کون سے خزانے دفن کیے ہیں وہاں. اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے مردان خانے کی جانب بڑھ گئے. وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس کا دل پھر سے ماضی کی یادوں میں ڈوبنے لگا. 2 سال پہلے کی زندگی میں وہ معصوم لڑکی آئی تھی. اپنی معصومیت اس کی زندگی میں بکھیرتے سمارا سلطان اپنے نام کی طرح خود بھی بہت خوبصورت تھی. اپنی اور اس کی شادی کی تصویر نکالی. ہمیشہ کی طرح اسے یاد کرتا وہ اس کی تصویر پہ ہاتھ پھیر رہا تھا، لیکن ان کی زندگی میں محبت کی عمر کتنی کم ہوگی اس نے سوچا نہیں تھا. بہت محبت کی تھی، بہت زیادہ، لیکن بدلے میں صرف بے وفائی ملی. اعظم نے وہ تصویر واپس دراز میں رکھتے ہوئے غصے سے دراز کو بند کیا. نہیں، میری زندگی میں اس کی کوئی جگہ نہیں. وہ ایک دھوکے باز تھی، دھوکے کے ساتھ آئی اور میرا سب کچھ برباد کرتی چلی گئی. دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوتا آنکھیں سختی سے میچ گیا. وہ انایا کو لیے فارم ہاؤس پہنچا. اس کی کلائی سختی سے تھامے سیدھا کمرے کی جانب بڑھا. انایا بری طرح بپھر گئی. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حاتم خان اس کے ساتھ اس طرح کا بھی سلوک کر سکتا ہے. اسے ابھی بھی یہی لگ رہا تھا کہ بس اسے ڈرا رہا ہے، اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرے گا. وہ دل ہی دل میں خود کو تسلیاں دے رہی تھی، جبکہ حاتم خان کے غصے سے اندر ہی اندر بری طرح گھبرا گئی تھی. حاتم، چھوڑو مجھے، پاگل ہو گئے ہو؟ وہ اسے زور سے بیڈ پہ پٹکتے ہوئے اپنی گردن پہ ہاتھ رکھتا، اپنی آنکھیں نیچے گردن کو اسٹریچ کرتا، آئینے میں اپنا زخم دیکھتا مزید تیش میں آیا اور پلٹ کے انایا کو دیکھا جو واپس ہاتھ میں اٹھائے اسے مارنے کو لپکی تھی.
لیکن بروقت حاتم نے اس کی کلائی دبوچتے خود کو بچایا تھا۔ وہ پہلے بھی اس کو تکلیف پہنچانے کا کوئی نہ کوئی موقع تلاشتی رہتی تھی، لیکن آج اس نے حد ہی کر دی تھی۔ اس کے ہاتھ سے واپس لے کے دور دیوار پہ دے مارا۔ عنایا اچھل کے پیچھے ہوئی۔ حاتم نے غصے سے اس کا دوپٹہ گلے سے کھینچتے اپنے ہاتھ پہ لپیٹا۔ دوپٹہ کھینچنے سے اس کے گلے پر بہت سخت خراش پڑی۔ وہ سسک کے رہ گئی، لڑکھڑا کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس کے ماتھے کے زخم سے خون اب بہنا بند ہو چکا تھا، لیکن زخم ابھی بھی تازہ تھا۔ پر عنایا کو تو پرواہ ہی نہیں تھی، جیسے بہت بے قابو ہو رہی ہو نا۔ تمہارے اندر کی آگ کو ابھی ٹھنڈا کرتا ہوں، حاتم نے غراتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس کے تن سے اپنی جیکٹ کو اتار کے دور پھینکا۔ اگلے پل اسے کمر سے زور سے جھکڑے اس کی فراک کو کسی نیچے کی جانب کھسکایا۔ عنایا کی سانسیں سینے میں اٹکی تھیں، آنکھوں میں نمی لہرائی تھی۔ حاتم، تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، وہ ہکلا کے بولتی ہوئی اسے پھر سے وارننگ دے رہی تھی۔ میں تمہارے ساتھ کیا کیا کچھ کر سکتا ہوں ابھی تمہیں تھوڑی دیر پہلے پتہ چل جائے گا۔ عنایا اس کی سلگتی سانسوں کو اپنی کمر پہ محسوس کرتی لڑکھڑاتے لہجے میں بولی تھی۔ حاتم نے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے اس کی فراک کو کندھوں سے نیچے کی جانب سرکایا۔ وہ تڑپتے ہوئے اپنی فراک کو سینے سے مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ اگر تم نے اپنی حد پار کی حاتم تو میں جان دے دوں گی اپنی۔ وہ اب کی بار اپنے آنسو نہ ضبط کر پائی۔ نا میری جان، رونا نہیں، یہ آنسو ابھی نہیں بہنے چاہیے، انہیں بچا کے رکھو میری قربت کے لیے، ان کو بہانے کی ابھی ٹھوس وجہ دوں گا، کہتے ساتھ ہی سختی سے اس کی فراک کو اس کے تن سے ریموو کر گیا۔ عنایا چیخی تھی، چپ، ایک دم چپ، آواز نہ آئے۔ حاتم خان اتنی ہی اونچی آواز میں دھاڑا کہ وہ سہم کے اس کے سینے میں چھپی تھی۔ حاتم نے اس کے وجود سے نظریں ہٹاتے اس کے چہرے پہ ٹکائیں۔ اس کا جبڑا سختی سے ہاتھ میں دبوچے وہ اس کے لبوں کے ساتھ اپنے ہونٹ سختی سے رب کرتا اس کی روح فنا کرنے کے در پہ تھا۔ عنایا کی سانسیں گہری ہوئی تھیں۔ ان 2 ماہ میں آج تک حاتم اس کے اتنے قریب نہیں آیا تھا اور نہ ہی ایسی کوئی حرکت کی تھی، پر آج وہ ہر حد پار کر رہا تھا۔ عنایا کا پورا جسم کانپ رہا تھا، لیکن حاتم آج بالکل ترس کھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی سانسوں کو آج ہمیشہ کے لیے ہی روک دے۔ اسے بستر پہ دھکا دیا تو بے اختیار نظریں اس کے بکھری دھڑکنوں پہ جا ٹھہریں۔ حاتم کے سینے پہ موجود خون کا لوتھڑا ایک پل کو ٹھہر سا گیا۔ عنایا نے بمشکل پیچھے ہوتے اپنی دھڑکنوں کو دونوں بازوؤں سے چھپایا۔ قریب نہیں آنا حاتم، ورنہ میں خود کو، وہ ارد گرد دیکھتی، خود کے بچاؤ کا ذریعہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اتنی آسانی سے وہ حاتم سے ہار نہیں مان سکتی تھی۔ حاتم ایک ہی چست میں اس کی جانب بڑھتے اس کی دونوں کلائیوں کو بیڈ کے اطراف میں لگاتے اس کے چہرے پہ جھکا۔ عنایا اپنی سانسیں ہی روک گئی۔ کیا ہوا عنایا سلطان، ڈر رہی ہے؟ حاتم خان سے یقین نہیں آ رہا۔ حاتم خان نے اس کے ڈر سے ہنس اٹھاتے کہا، تم سب خان ایک جیسے ہو، تمہارے بھائی نے میری بہن کی زندگی برباد کر دی اور اب تم جانوروں کی طرح مجھ پہ ٹوٹ پڑے ہو۔ وہ اسے مزید تیش دلا رہی تھی۔ جنگلیوں کے ساتھ جانوروں والا ہی سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ میری گردن پہ نشان اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے سن شائن، جو نشان تم نے مجھے یہاں دیا ہے۔ اب تم دیکھو میں تمہارے جسم کے کس کس حصے پہ یہ نشان بناتا ہوں۔ اتنا کہتے وہ اس کی گردن پہ جھکتا اس کو ساتھ ہی ہر پردے سے آزاد کر گیا۔ وہ چیخ چلا رہی تھی، اپنی کلائیوں کو چھڑانے کی ناکام کوشش میں ہلکان ہوتی، گہرے سانس بھرتی، ایک دم چپ ہوتی رہ گئی۔ حاتم نے اس کی گردن سے سر اٹھاتے اس کے چہرے پہ رقم درد کو دیکھا تو اپنے دل کو پسیچنے سے نہ روک پایا۔ جھٹکے سے اس سے پیچھے ہوتا اسے اپنی باہوں میں بھرے باتھ روم کا رخ کیے شاور آن کرتے ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا کر گیا۔ وہ عنایا سلطان کسی سے نہ گھبرانے والی، ٹھنڈے پانی سے اس کی جان جاتی تھی۔ جیسے ہی شاور کا ٹھنڈا پانی اس کے جسم پہ پڑا تو وہ جو گہرے سانس لیتے ہوئے کانپ رہی تھی سیدھا حاتم کے سینے میں جا سمائی۔ حاتم نے اسے پھر سے شاور کے نیچے ہی کھڑا کر دیا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ ایک ہاتھ سے ٹیپ بند کیے وہ اسے باتھ روم پہنائے باہر آیا تھا جب اس کے فون پہ ارزم کی کال آنے لگی۔ اسے بستر پہ لٹاتے، کمفرٹر اڑاتے، وہ کال ریسیو کرتے سلائیڈنگ ڈور کھولتا کمرے سے ٹیرس پہ آیا۔ کدھر ہو تم؟ سوال خفگی سے پوچھا گیا۔ جانتے ہیں کہاں ہوں؟ پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہمیشہ کی طرح اکھڑا لہجہ، تم اس لڑکی کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے حاتم؟ ارزم نے بے بسی سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میرے مرنے کے بعد، مختصر لیکن قطعی انداز میں جواب آیا۔ بہت ظالم ہو تم حاتم، مرنے کی بات تو ایسے کرتے ہو جیسے۔ ارزم نے سانس بھرتے ہوئے بات کو ادھورا چھوڑ دیا۔ میری مخبری نہ کیا کریں لالا، میں نے وہی کرنا ہے جو میرا جی کرے گا۔ وہ بھی سنجیدہ ہی تھا۔ آپ دیکھو میری بات سنو، وہ لڑکی تمہارے نکاح میں ہے تو تم اسے اپنی بیوی کا درجہ دیتے ہوئے خان حویلی لے جاؤ، نہ کہ اسے فارم ہاؤس پہ رکھو۔ جانتے ہو کہ وہ اتنا سیو نہیں ہے، تم اسے اکیلا وہاں چھوڑتے ہو۔ کچھ سوچو اس بارے میں۔ اچھا میں اس کو لے آتا ہوں حویلی، مورے کو کون سمجھائے گا؟
लाला पलार कौन बात करेगा, वो भी दूबदू हुआ। इसका मतलब है तुम अनाया से रिश्ता रखना चाहते हो। ना अनाया तुम्हारे लिए नफरत की आग है, ना तुम उसके लिए बदले का जुनून। अर्जुन की बात पे हातिम इस्तेहज़ाइया अंदाज में हंसा। ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने। कभी मिलेंगे ना अनाया से तो आपको ना उसमें भाभी की झलक दिखाई देगी। हातिम की बात पर अर्जुन के जबड़े भींचे। मैं मोरे और बाबा साहब से खुद बात कर लूँगा, तुम हवेली पहुँचो बस। उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए अपनी बात करता वो कॉल काट गया। हातिम कमरे में वापस आया तो अनाया कमरे में कहीं नहीं थी। उसे याद था कि उसने दरवाजे को लॉक लगाया था। वो ऑटोमेटिक लॉक था, वो बगैर कोड के या उसके टच के नहीं खुल सकता था। इसका मतलब है कि वो रूम में ही थी, लेकिन उससे छुप रही थी। उसने रुख पलटकर बाथरूम की जानिब देखा तो उसका दरवाज़ा बंद था। हातिम के चेहरे को मुस्कुराहट ने छुआ। वो दरवाजे की जानिब बढ़ा, दरवाजे के लॉक पर हाथ रखा तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर डरी सहमी खड़ी अनाया ने उसकी जान देख दिल थाम लिया। उसके फार्म हाउस पे मौजूद सब लॉक ऑटोमेटिक थे, जो हातिम के खोलने से फ़ौरन खुल जाते थे। सब उसके हाथों के स्कैनर में था। माई सनशाइन, तुम्हें क्या लगा तुम खुद को आज मुझसे बचा लोगी? उसकी जानिब कदम बढ़ाते बहुत बुरी तरह से उसे डरा रहा था। वो उस वक़्त ठंड से लर्जे जा रही थी। हाथों से उसे अपनी बाहों में भरा और वापस बाहर लेकर आया। बिस्तर पे बेड ग्राउंड से टेक लगाते हुए वो पीछे हटी, जबकि वो उसके बालों को माथे से पीछे करते उसके माथे के जख्म को साफ करने लगा। ये काम वो बहुत संजीदगी से कर रहा था और अनाया यकटुक उसे देखे जा रही थी। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना पकड़न पकड़ाई का खेल बहुत है, अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। कल एक नया खेल खेलेंगे, क्योंकि कल मैं तुम्हें खान हवेली लेके जा रहा हूँ। उस हवेली में जहाँ तुम्हारी बहन भी बहू बनकर आई थी और हमारी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। अब तुम खुद को तैयार कर लो मेरी सनशाइन, अब तुम मेरी बीवी की हैसियत से उस हवेली में जाओगी। सोच लो, सब सहन करना इतना आसान नहीं है। मैंने तुम्हारी सारी अकड़ ना तोड़ दी तो मेरा नाम भी हातिम खान नहीं। वो आंखें छोटी करते दांत पीसते हुए कहते वहां से बाहर चला गया, जबकि वो आंख से गिरने वाले आंसू को जोर से गाल से रगड़ गई। प्लीज़ अर्जम, आराम से, मुझे पेन। वो सिसकी थी कि अर्जम ने अपनी अमल में नरमी लाते उसके चेहरे पे आए पसीने के नन्हे कतरों को लबों से चुना। वो उसकी ज़िंदगी थी, उसकी चाहत, उसके जीने की वजह, और अपनी मोहब्बत को कोई कैसे दुख दे सकता है जब वो टूट कर उसकी बाहों में बिखर रही थी। अर्जम ने बहुत नरमी से समारा के लबों को अपने होठों में उलझाए अपनी शिद्दतों से बेहाल करना चाहा, जबकि उसकी नरम शिद्दतों को भी सहना समारा के बस की बात नहीं थी। वो दोनों ज़िंदगी से भरपूर ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन वो ज़िंदगी एक धोखा थी, फरेब थी। अर्जम नहीं जानता था समारा सुल्तान एक साजिश की तहत उसकी ज़िंदगी में शामिल हुई है। वो सिर्फ वही करती थी जो उससे कहा जाता था, लेकिन उसके जज्बात अर्जम के लिए सच्चे थे या झूठे, अर्जम आज तक नहीं समझ पाया था। एक बुरे ख्वाब से वो जागा था, उसका पूरा वजूद पसीने से शराबूर था। आज फिर से उसे वही ख्वाब तंग करने चला आया था, जिसमें समारा उसके साथ पहले हंसती है, फिर रोती है और फिर जुदा हो जाती है। किस चीज़ की कमी दी मैंने तुम्हें समारा, जो तुमने मेरे जज्बात के साथ ये खेल खेला और आज मुझसे इतनी दूर हो गई हो कि अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं ला सकता। अर्जम ने सामने लगे दीवार गिर शीशे पे बेतहाशा मुक्के बरसाए, अपने हाथ को लहू झलकाती निगाह से देखा, लेकिन जो जख्म दिल पे लगे थे उनका मदावा तो कोई नहीं कर सकता था। समारा मेरी जान, परेशान क्यों हो, क्या हुआ? अभी अभी वो डेरे से वापस आया था और समारा को रोते हुए देखा तो उसे इशारे से अपने पास बुलाया। वो उसके पास आई तो उसे खींच कर अपनी गोद में बिठा लिया और उसके आंसू पूंछने लगा। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है? मोरे कह रही हैं कि वो अटकी। क्या कह रही हैं? शर्म के मारे समारा की पलकें झुकी। वो हमारी शादी को 6 माह हो गए हैं तो कहती हैं अभी तक हमें खुशखबरी क्यों नहीं सुनाई। वो रोने लगी। अच्छा रोना तो बंद करो, क्या तुम चाहती हो हमारा बेबी आए? उसकी बात पे उसने शर्माकर अपनी पलकें झुका ली। तो ठीक है, हम आज ही बेबी प्लान करेंगे और मोरे को अगले महीने खुशखबरी सुना देंगे। क्या कहती हो? अर्जम की बात पे वो शर्मा के उसके सीने में समा गई। बहुत मासूम कम उम्र लड़की जो अपने से 10 साल बड़े अर्जम खान के इश्क में डूबी हुई थी। और उस दिन वाकई अर्जम ने अपना कहा सच कर दिखाया। उसके बावजूद समारा प्रेग्नेंट ना हुई। अर्जम की मोरे में एक तूफान भरपा किया हुआ था। बार बार एक ही बात कहती, समारा तुम्हारा बच्चा ही नहीं पैदा करना चाहती। लेकिन अर्जम उनकी बात को अनसुना कर देता, क्योंकि वो जानता था कि अभी वो बहुत छोटी, मुश्किल 18 साल की, तो इतनी जल्दी भी नहीं थी जो वो बच्चा पैदा करता। मोरे को समझाता है कि सब अल्लाह के काम है, वो जब चाहेगा उन्हें औलाद से नवाज देगा। लेकिन मोरे को समारा के इरादे ठीक नहीं लगते थे।
نہ جانے کیوں انہیں سمارا سے نیگیٹو وائبز آتی محسوس ہوتی تھیں، لیکن وہ چپ ہی رہیں۔ وقت کچھ اور ہی سرکا تو ارزم کو سمارا میں کچھ بدلاؤ محسوس ہوا۔ کچھ تو ایسا تھا کہ وہ اس کے پاس تھی لیکن اس کے ساتھ نہ تھی۔ اور پھر ایک دن یہ راز بھی کھل گیا۔ شادی کے 1 سال بعد جب رپورٹس ارزم کے سامنے آئیں تو وہ بے یقینی سے ان رپورٹس کو دیکھتا رہ گیا۔ مسٹر ارزم، آپ کی وائف شاید کچھ میڈیسنز یوز کر رہی ہیں تاکہ وہ کنسیو نہ کر سکیں۔ آئی تھنک آپ دونوں کی رضامندی سے یہ ہو رہا ہے۔ اپنی مورے کے کہنے پہ وہ ایک دن پہلے اپنی بیوی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس آیا تھا اور اس کا بلڈ ٹیسٹ کرواتے وہ اور بھی ٹیسٹ کروا گیا، جس میں ڈاکٹر نے اسے آج جو بتایا اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ سمارا نہیں جانتی تھی کہ اس ٹیسٹ سے اس کی پول کھل جائے گی، ورنہ وہ کبھی بھی ایک دن پہلے ارزم کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس نہ آتی۔ آج ارزم شہر سے واپسی پہ وہ رپورٹس لینے آیا تھا جس نے اسے مکمل گمسم کر دیا تھا۔ ڈاکٹر پلیز آپ دھیان سے چیک کریے، کہیں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی، میری سمارا ایسا نہیں کر سکتی۔ ارزم کو یقین نہیں آیا۔ دیکھیے خان صاحب، یہ رپورٹس آپ کے سامنے ہیں۔ SHBG جنسی ہارمون گلوبیون ٹیسٹ کروایا ہے آپ نے، اس میں صاف کلیئر لکھا ہے خون کی سطح کو کنٹرول کرنے والے ہارمونز میں بدلاؤ آیا ہے، پروٹین کی سطح بڑھی ہے اور SHBG کی سطح کا لیول بھی بڑھا ہے، جو مانع حمل کی گولیاں استعمال کرنے سے ہوتا ہے، ورنہ 19-20 سال کی عمر میں یہ سب اس لیول پہ نہیں ہوتا۔ آپ کو ان کا خیال رکھنا چاہیے، اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو بعد میں آپ کو ہی رونا پڑے گا۔ ڈاکٹر نے تھوڑی سنجیدگی سے ارزم سے ساری بات کر دی۔ واپسی پہ وہ ہواؤں کی دوش پہ گاڑی کو بھگاتا حویلی آیا تھا۔ کمرے میں جاتے ہی اس نے ساری دراز کھنگال ڈالے، ہر چیز الٹ پھلٹ کے رکھ دی، اور پھر اسے اس کی مطلوبہ چیز مل ہی گئی۔ وہ پلز اس کے ہاتھ لگ گئیں۔ اس کا پورا جسم، پورا وجود ہی زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ ارے خان آپ آ گئے، میں کب سے آپ کا ویٹ۔ سمارا کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ ارزم کے ہاتھ وہ ٹیبلٹس دیکھ کے اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکی۔ ارزم اس کی طرف زخمی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ سمارا کی نظریں ان ٹیبلٹس پہ تھیں جو ارزم کے ہاتھ میں تھیں۔ یہ ٹیبلٹس کہاں سے آئیں؟ ارزم خان نے گولیاں سامنے کرتے پوچھا تو سمارا کی سانس سینے میں اٹکی۔ اس کے سوال پہ سمارا بننے والی ہو گئی۔ جواب دو سمارا، ورنہ جان لے لوں گا تمہاری۔ وہ غصے سے جارحانہ انداز میں اس کی جانب بڑھا کہ وہ پیچھے ہوتے دیوار میں جا سمائی۔ مجھے نہیں پتا، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ اس کا چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ تمہاری اتنی جرت کہ تم یہ پریگننسی روکنے والی گولیوں کا استعمال کر رہی ہو تاکہ تم میرا بچہ نہ پیدا کر سکو، وہ دبا دبا چلایا۔ سمارا نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ میری مورے نے مجھ سے کہا، میں نے یقین نہیں کیا۔ بولتا رہا میری سمارا معصوم ہے۔ یہ رپورٹس چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں کہ تم۔ کرب سے ارزم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ سمارا اس کے آنسوؤں پہ تڑپ اٹھی۔ میں ان رپورٹس کو بھی جھٹلایا کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری سمارا معصوم ہے، اور اب میرا بھرم ٹوٹ گیا یہ دیکھ کر۔ وہ گولیاں اس کے سامنے کرتا زخمی لہجے میں بولا، تم نے میرا اعتبار توڑ دیا، مجھے توڑ دیا ہے سمارا، میں کبھی سر اٹھا کے جی نہیں سکوں گا۔ تم وہ واحد لڑکی ہو جو میرے دل تک پہنچی تھی، پر تم نے میری محبت کو بیچ چوراہے پہ الٹا لٹکا دیا، میرے خلوص کو میرے منہ پہ اس بے دردی سے دے مارا کہ اب میں ساری زندگی خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا۔ سمارا اس کی باتیں سنتے زمین میں گڑے جا رہی تھی۔ کاش وہ لفظوں کے تیر کی بجائے ہاتھ اٹھا لیتا تو سمارا کو اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ جی چاہتا ہے ابھی اسی وقت تمہاری تکا بوٹی کر کے چیل کووں کو کھلا دوں، اور اللہ کی قسم ایسا کر بھی گزرتا اگر تم سے محبت نہ کی ہوتی، وہ سرد برفیلے لہجے میں کہتا اس کا سانس روک گیا۔ اس سے پہلے کہ میں تمہارے ساتھ برا سلوک کروں، یہاں سے چلی جاؤ۔ اپنے دل پہ پتھر رکھے ارزم خان نے فیصلہ لیا تھا۔ نہیں خان، ایک بار میری بات۔ وہ تڑپ گئی تھی، ارزم کے قریب ہونے لگی کہ ارزم نے اسے پرے دھکیلا۔ وہ بے یقینی سے ارزم خان کو دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کر گزروں اور ہم دونوں ایک دوسرے پہ حرام ہو جائیں، آؤٹ۔ وہ حلق کے بل چلایا تھا۔ سمارا بری طرح سہم کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس کی بے یقین نظروں کو دیکھتا ارزم اندر ہی اندر مر رہا تھا۔ درد بھی خود دے کے مظلوم بھی خود بن رہی تھی۔ سمارا سلطان، میں ارزم خان، اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے کچھ مت کہیے گا، میں جا رہی ہوں۔ وہ بلک بلک کے روتی دل پہ ہاتھ رکھے باہر دروازے کی جانب بھاگی۔ وہ ٹھوکر کھا کے گری تھی لیکن رکی نہیں تھی، پلٹی نہیں تھی، وہ جا چکی تھی۔ ارزم خان چیخا تھا، چلایا تھا، رویا تھا۔ اس کی مورے نے اسے سنبھالا تھا۔ وہ جا چکی تھی لیکن ارزم خان کا وجود ہمیشہ کے لیے زخمی کر گئی تھی۔ وہ زخم جن سے آج بھی خون رستا تھا، وہ بے وفا نکلی تھی۔ وہ جا چکی تھی، کبھی نہ واپس پلٹنے کے لیے۔ اور وہ دن جب پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ ایک لڑکی نے پہاڑی سے کود کے اپنی جان دے دی،
وہ کوئی اور نہیں سمارا تھی۔ یہ خبر خان حویلی والوں پہ قہر بن کے ٹوٹی۔ ارزم کو تو یقین نہیں آیا کہ اس کی سمارا، اس کی ڈرپوک سی سمارا، موت کو بھی گلے لگا سکتی ہے۔ ابھی وہ سمارا کے دیے زخم سے نہیں ابھرا تھا کہ اس کی موت کی خبر نے ارزم کو توڑ کے رکھ دیا۔ وہ تو جیسے دنیا جہان سے اپنا ناطا توڑ گیا۔ اس بات کو آج تقریباً سال سے اوپر ہو گیا تھا، لیکن روز اول کی طرح ارزم کے دل پہ یہ زخم آج بھی تازہ تھے۔ اس کی پوری رات سوتے جاگتے میں کٹتی۔ اس کے اندر حاتم خان کا خوف آن سمایا تھا، جس نے اب تک نکاح کے بعد بھی اسے نہیں چھوا تھا۔ رات کو اس کی حالت کیا سے کیا کر گیا، وہ سکون کی نیند نہیں سو پائی تھی۔ صبح کے اجالے پھیلنے لگے تو وہ مندی مندی آنکھوں کو کھولتے اٹھی۔ حاتم خان، تم مجھے خان حویلی لے کے جاؤ گے؟ اس حویلی جہاں میری بہن کے ساتھ تمہاری مورے نے اتنا ظلم کیا۔ وہ کرب سے آنکھیں میچ گئی اور پھر چہرے کو ایک مسکان نے چھوا۔ آنسو گالوں سے بے دردی سے رگڑ کے صاف کیے۔ یہی تو میں چاہتی تھی، اس خان حویلی میں جانا جہاں میری بہن کے مجرم ہیں، اس کے قاتل ہیں۔ ایک ایک کو سزا دوں گی۔ اس نکاح کی وجہ بھی یہی ہے حاتم خان، جو تم نہیں جانتے، اور جس دن جانو گے تب بہت دیر ہو چکی ہوگی، اور عنایا اپنے مشن کو مکمل کر لے گی۔ وہ دکھتے سر کے ساتھ اٹھی تھی۔ ہاتھ ماتھے پہ گیا تو ماتھے پہ بینڈیج بنی ہوئی تھی۔ عنایا کے سانس گہری ہوئی۔ مجھے تم سے ہمدردی نہیں چاہیے حاتم۔ اس نے وہ بینڈیج اتار کے پرے پھینکی۔ تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ تمہاری یہ جھوٹی ہمدردیاں مجھے اپنے مقصد سے نہیں روک سکتی۔ تم سب مجرم ہو میری بہن کے، کسی کو بھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ چکراتے سر کے ساتھ اٹھتے باتھ روم کا رخ کر گئی۔ کچھ دیر بعد واپس لوٹی تو کمرے میں حاتم بھی موجود تھا، جو سامنے ہی صوفے پہ بیٹھا ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے ہوئے تھا۔ عنایا نے اسے دیکھتے غصے اور نفرت سے اپنا رخ پھیرا۔ وہ بھی باتھ روم میں تھی۔ کپڑوں کے لیے کمرے میں نگاہ دوڑائی، لیکن اپنے کپڑے تو نہ ملے، پر صوفے کی ایک سائڈ پہ شاپنگ بیگ دکھائی دیا۔ حاتم کی سلگتی نگاہیں اس پہ تھیں۔ عنایا نے آگے بڑھ کے وہ شاپنگ بیگ اٹھایا اور ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ اس میں سے ڈریس نکالتے زیب تن کیا۔ وہ بہت خوبصورت میکسی تھی۔ سفید اور بلیو کلر کے امتزاج میں وہ پیش قیمت لباس تھا۔ ایک پل کو عنایا کا دل سکڑا، لیکن اگلے پل وہ سر جھٹکتی تیار ہوتی باہر آ گئی تھی، جہاں حاتم کی پوزیشن میں رتی برابر فرق نہ آیا۔ البتہ ہاتھ میں موبائل ضرور تھا۔ عنایا کو باہر آتا دیکھ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ چلو۔ وہ بنا ایک نظر اسے دیکھے ماتھے پہ بل ڈالے بولا، کہاں جانا ہے؟ وہ بھی تڑخ کے بولی، تم حاتم کے جاتے قدم رکے۔ بھول گئی؟ رات کو بتایا تھا حویلی جانا ہے۔ اور تمہاری شال کہاں ہے؟ اسے اب کی بار دیکھتے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ کون سی شال؟ مجھے تو بس یہی ڈریس ملا۔ عنایا نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھتے استفسار کیا۔ حاتم نے پلٹ کے دیکھا تو دوسرا شاپنگ بیگ صوفے پہ ہی دھرا تھا۔ آگے بڑھ کے وہ شاپنگ بیگ کھولتا اس میں سے حجاب اور شال نکال لایا اور اس کی جانب بڑھایا۔ پہنو اسے۔ لہجہ تو حکمانہ تھا۔ عنایا سیکھ پا ہوئی، اگر یہی سب پہنانا تھا تو اس ڈریس کی جگہ برقع لے آتے۔ وہ منہ ٹیڑھا میڑا بناتی حجاب لینے لگی، جو اس کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ جس فیملی سے وہ تعلق رکھتی تھی وہاں تو دوپٹہ بھی نہ لو تو فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن عنایا نے کبھی دوپٹہ تن سے جدا نہیں کیا تھا، البتہ حجاب بھی کبھی نہیں اوڑھا تھا۔ وہ کافی دیر اس کے ساتھ الجھتی رہی تو حاتم وقت دیکھتا اس کی جانب بڑھا اور خود آگے ہوتے اس کے چہرے پہ حجاب سیٹ کرنے لگا، اور اتنی خوبصورتی سے اس حجاب کو سیٹ کیا کہ وہ یک ٹک اس کے دلکش چہرے کو دیکھے گی۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ مردانہ وجاہت تو اس کے خانوں میں کوٹ کوٹ کے بھری تھی، دیکھنے والی ہر آنکھ ہی خیرہ رہ جاتی، لیکن جتنے یہ چہرے کے خوبصورت ہیں ان کے دل اتنے ہی بدصورت ہیں۔ وہ دانت پہ دانت جمائے اسے دیکھے نظریں پھیر گئی۔ حاتم بنا کوئی رد عمل ظاہر کیے اب اسے شال اڑا رہا تھا کہ حاتم کی نگاہ اس کے ماتھے پہ جا ٹھہری۔ اس کا زخم اب بھی تازہ ہی تھا۔ دراز سے انائٹمنٹ نکالتے اس کے ماتھے کے زخم پہ لگائی تو وہ لب بیچ گئی۔ اس کے نزدیک آنے پہ اس کی گردن پہ دھیان اٹکا، جہاں اس وقت ایک سرخ نشان تھا جو ہلکا ہلکا نیلا ہو رہا تھا۔ بے اختیار عنایا کو شرمندگی سی ہوئی۔ کل غصے میں اس نے حاتم کے ساتھ کچھ زیادہ غلط کر دیا تھا، پر بدلہ لیا اس نے رات کو مجھے بے پردہ کر کے۔ وہ جو ذرا ہمدردی کر رہی تھی، ایک دم سے رات والے لمحے یاد آنے پر پھر سے دل میں کڑواہٹ بھر گئی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے فارم ہاؤس سے باہر آیا، گاڑی میں بٹھاتے خود ڈرائیونگ سیٹ پہ آیا اور گاڑی کو سکھر سے جیکب آباد کے راستے پہ ڈال چکا تھا۔ تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹوں میں انہوں نے جیکب آباد پہنچ جانا تھا، جہاں ان کی خان حویلی بڑے شان و شوکت سے کھڑی تھی، جس کی بنیادوں کو ڈھانے جا رہی تھی عنایا سلطان اور سمارا سلطان دونوں بہنیں تھیں اور شہر کے امیر شخص کی بیٹیاں تھیں، لیکن کار ایکسیڈنٹ میں دونوں کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کی پھوپھو کے ہاتھ میں ان کی ڈور آ گئی، ان کا سب کرتا دھرتا ان کی پھوپھو کے ہاتھ میں آ گیا۔ سمارا ارزم خان کو پسند کرتی تھی، دونوں کی شادی ہو گئی، لیکن ارزم خان اور اس کے بیچ ایسا کیا ہوا؟
کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور پھر وہ اس دنیا سے چلی گئی اپنی بھری جوانی میں۔ ابھی وہ 20 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی، عنایا جو ہائر اسٹڈیز کے لیے ابروڈ تھی۔ وہ واپس لوٹی تو کچھ سمجھ ہی نہ پائی۔ اس کی شادی کب ہوئی؟ اس سے چھپایا گیا، اس کی ڈیتھ تک کو چھپایا گیا۔ پھوپھو سے اس نے سب سنا، وہ بہت روئی۔ اسے تو بہن کی قبر بھی نصیب نہیں ہوئی جہاں جا کے وہ رو لیتی، کیونکہ اس کی پھوپھو نے اسے یہی بتایا تھا کہ وہ پہاڑی سے کود گئی ہے، اور پھر وہ حیدرآباد سے جیکب آباد موو کر گئی جہاں اس کی بہن بیاہ کے گئی تھی، اور پھر کبھی واپس نہ لوٹی۔ وہاں وہ خان حویلی نہ جا سکی، وہاں پہ سیکیورٹی بہت سخت تھی، لیکن وہ ان کا خاتمہ چاہتی تھی۔ ایسے میں اس کا ٹکراؤ حاتم سے ہو گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ حاتم خان حویلی کا چھوٹا بیٹا ہے۔ عنایا نے سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائی اور آنکھیں موند لیں۔ راستہ بھی کافی لمبا تھا، اور حاتم سے کوئی بھی بحث کرنے کے بجائے وہ خاموشی سے اس سفر کو کاٹنا چاہتی تھی، لیکن گزرے لمحے اسے تنگ کیے جا رہے تھے۔ رات کے پہر وہ اکیلی تھی، سڑک پہ چلی جا رہی تھی۔ وہ ایک ہوٹل سے نکلی تھی جہاں اس کی ڈرنک میں اس ہوٹل میں موجود ایک ویٹر نے نشاور کوئی چیز ملا دی تھی، کیونکہ وہاں موجود ایک جاگیردار کی نظر عنایا کی خوبصورتی پہ ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ اسے حاصل کرنے کے لیے سب کر گیا۔ عنایا لڑکھڑائی تھی اور سڑک کے بیچوں بیچ بیٹھ گئی تھی۔ اپنا سر تھامے وہ اٹھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی کہ اسی لمحے ایک گاڑی اس کے پاس پہنچی۔ اس کی ہیڈ لائٹ سے عنایا نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا۔ گاڑی نے بر وقت بریک لگائی۔ وہ غصے سے باہر نکلا اور سامنے سڑک پہ ایک لڑکی کو نشے کی حالت میں پڑا دیکھ حاتم خان کا دماغ پل میں گھوما تھا۔ اسے کلائی سے تھامے اٹھایا تو وہ لڑکھڑا کے اس کے سینے سے جا لگی۔ پہلی نظر میں ہی وہ حاتم کو بری طرح گھائل کر گئی۔ اس کے سینے سے لگی، وہ اس کے سینے پہ اپنے لب رکھ گئی۔ حاتم نے گھبرا کے اسے خود سے پیچھے کیا۔ قریب آؤ میرے، وہ سر تھامے لڑکھڑاتے لہجے میں بولی کہ تبھی ایک گاڑی آ کے وہاں رکی۔ سفیر راجپوت اس گاڑی سے نکلتا حاتم کے قریب آیا۔ یہ لڑکی میری ملکیت ہے، اسے میرے حوالے کر دو حاتم خان، پاس کھڑی نشے میں دھت لڑکی کی جانب اشارہ کرتے سفیر راجپوت نے کڑکدار لہجے میں کہا۔ حاتم نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا جو نشے میں گرنے ہی والی تھی۔ حاتم نے ایک لمحے میں اسے کھینچ کے اپنے پیچھے کیا تھا۔ یہ میرا علاقہ ہے سفیر راجپوت، اور یہ لڑکی میرے علاقے میں ہے، تو تمہارے ساتھ کبھی نہیں جانے دوں گا۔ حاتم کی کڑکدار آواز پہ سفیر راجپوت سخت بیچو تاب کھاتا رہ گیا۔ یہ میری ملکیت ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ وہ بھڑکا تھا۔ یہ تمہاری ملکیت ہے یا نہیں، اس لڑکی کے ہوش میں آنے کے بعد پتہ چلے گا، تب تک یہ میرے پاس رہے گی۔ اس کی بات پہ سفیر راجپوت نے گن نکالی۔ دوسری طرف حاتم خان کے سب گارڈز نے بھی بندوقوں کا رخ اس کی جانب کیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سفیر راجپوت کو وہاں سے پیچھے ہٹنا پڑا، اور حاتم اسے اپنے فلیٹ پہ لے گیا۔ وہ اس حالت میں اسے کہیں اور نہیں لے جا سکتا تھا۔ کمرے میں لاتے اسے بستر پہ پٹکا تو وہ بے چین ہوئی، اور اٹھتے ہوئے حاتم کو شرٹ سے کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے اوپر جا گرا، لیکن حاتم نے بازو اطراف میں رکھے خود کو اس سے ٹچ ہونے سے بچایا۔ لیکن اس لڑکی کے اگلے عمل پہ حاتم کے 14 طبق روشن ہوئے۔ وہ اس کی شرٹ کے بٹن کھولے جا رہی تھی۔ حاتم نے غصے سے اس کے ہاتھوں کو روکا تو وہ ایک دم اسے بستر پہ گراتے اس کے اوپر آ کے بیٹھ گئی۔ ایسا حاتم کے ساتھ پہلی بار ہو رہا تھا۔ وہ حاتم کے اوپر جھکی اس کی شرٹ کے سارے بٹن کھول چکی تھی، اور اب اپنے دہکتے لب اس کی گردن اور سینے پہ رکھے حاتم کے اندر جذبات کا ایک طوفان بھرپا کر گئی تھی۔ حاتم نے اسے بالوں سے تھامے اس کا چہرہ پیچھے گرایا اور اٹھ بیٹھا۔ وہ چکراتے سر کے ساتھ خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ لڑکی بے انتہا خوبصورت تھی، لیکن جس حالت میں وہ حاتم کے قریب تھی، حاتم کو اس سے نفرت ہوئی۔ اگلے ہی پل اس لڑکی کو وامٹ آنے لگی۔ وہ باتھ روم کی جانب بھاگی۔ حاتم نے سر جھٹکتے اپنی شرٹ کو بند کیا اور اندر گیا۔ وہ وہاں نیچے گری تھی۔ حاتم نے اسے اپنی گود میں بھرا اور باہر لایا۔ وہاں شروع ہوئی ان کی محبت، جو بعد میں حاتم کا عشق اور پاگل پن تک پہنچ گیا۔ پر عنایا کی طرف سے یہ ایک سازش تھی۔ ملنا اتفاق تھا، لیکن آگے وہ پلاننگ سے ہی سب کرتی چلی گئی۔ جب اسے پتہ چلا کہ مقابل حاتم خان ہے، عظیم خان کا بھائی، تو وہ اس کے قریب ہوتے اسے اپنے پیار کے جال میں پھنسا گئی۔ اور پھر جس دن عنایا کی حقیقت کھلی، اس دن حاتم اسے اپنے فارم ہاؤس لے گیا، جہاں اسے 2 دن بھوکا پیاسا بند رکھا، اور تیسرے دن اس سے نکاح کر لیا۔ عنایا نکاح کے لیے کبھی راضی نہ ہوتی اگر وہ اس کی پھپھو کو مارنے کی دھمکی نہ دیتا۔ مجبوراً اسے یہ نکاح کرنا پڑا۔ پر نکاح کے بعد وہ فارم ہاؤس نہ آیا اور نہ اسے وہاں سے نکالا۔ 2 ماہ میں صرف 2 بار ہی اس نے چکر لگائے تھے، جبکہ عنایا کو اپنی بہن کی قاتل اس کی ساس کو موت کے گھاٹ اتارنا تھا۔ اس کے لیے اسے یہاں سے باہر نکلنا تھا، اور وہ کل یہاں سے بھاگی، پر حاتم خان کی نظروں سے بچ نہ سکی۔ گاڑی جھٹکے سے رکی تھی۔ سامنے ہی سڑک کی دوسری جانب پل تھا۔ اف، تم، ابھی ہم یہی ہیں۔ اتنی سلو سپیڈ میں یہ گاڑی چلا رہا ہے، کل ہی پہنچیں گے۔ گاڑی کو وہ سٹارٹ کر رہا تھا جو ہو ہی نہیں رہی تھی۔ اگلے ہی پل سفیر راجپوت وہاں آن موجود ہوا۔
हातिम के माथे पे अनगिनत बल पड़े। ये अब कौन आ गया? अनाया के लबों से निकलने वाले अल्फाज पे हातिम ने लब भींचे। तुम्हारा आशिक है। हातिम की बात पे अनाया ने उसे घूरा। बाहर मत आना। वो उसे वार्न करता, अपनी गन की गोलियां चेक करता खुद गाड़ी से बाहर निकला। हातिम, इस लड़की को मेरे हवाले कर दो। सफ़ीर राजपूत आज फुल फॉर्म में आया था, लेकिन कम हातिम भी नहीं था। उस लड़की की तरफ आंख उठा के भी देखा तो आंखें नोच लूँगा। वो भी सर्द लहजे में फंकारा। मलकियत है मेरी। सफ़ीर चिल्लाया। बीवी है मेरी। हातिम मुझसे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में धाड़ा कि सफ़ीर राजपूत मेरी बीवी के बारे में अब अगर एक गलत लफ्ज़ भी कहा तो सीधा गोली दिल में उतारूंगा। हातिम उससे भी ज़्यादा गुस्से से ललकारा। इससे पहले कि लड़ाई गोलियों तक बढ़ती, अज़ीम खान की अचानक एंट्री ने सब कुछ वहीं थमा दिया। अनाया एक नज़र उस सहर अंगेज़ पर्सनैलिटी वाले शख्स को देखा, लेकिन अगले लम्हे वो नफ़रत से रुख फेर गई। यही तो था उसकी बहन का कातिल। सफ़ीर राजपूत, गाड़ी हटा लो वरना। खान अपनी इज्जत की जानिब बढ़ने वाले ना हाथ सलामत रहने देते हैं ना पैर। अज़ीम के ठंडे ठार लहजे पे सफ़ीर राजपूत के हाथ नीचे हुए थे। हातिम से तो वो इतना वाकिफ़ ना था, लेकिन अज़ीम खान को अच्छे से जानता था। वो कूल डाउन रहने वाला बंदा था, लेकिन जब दिमाग फिरता था तो फिर किसी को नहीं बख्शता था। सफ़ीर अज़ीम को देख पीछे हट गया। अज़ीम हातिम की जानिब मुड़ा। हवेली पहुँचो, मोरे इंतज़ार कर रही हैं। अपनी नीली आंखों से वो उसे प्यार से देखते बोला तो वो मुस्कुरा दिया। हमेशा उसका लाला साईं बन के उसके साथ रहता था। अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ते वो गाड़ी स्टार्ट कर गया। यही है ना वो शख्स जिसने मेरी बहन को मार डाला? अनाया नफ़रत से फंकारी। हातिम ने सख्ती से जबड़े बींचे। अपनी ज़ुबान को लगाम दो। मेरे लाला के बारे में मैं कुछ भी बकवास की तो ज़ुबान गुद्दी से खींच लूँगा। वो दबे दबे लहजे में चिल्लाया था। मिस्टर हातिम, अगर तुम यही सब चाहते हो कि मैं अपना मुंह बंद रखूं, तो मुझे अपनी खान हवेली मत लेके जाना, वरना सब बर्बाद कर दूंगी, क्योंकि वहाँ ना ज़ुबान रुकेगी ना हाथ। वो उसे वार्न करते तपा रही थी, लेकिन हातिम खामोश रहा। वो उसके सब सवालों का जवाब खान हवेली ही जाके देने वाला था। जैसे ही गाड़ी खान हवेली की कार पोर्च में रुकी, वो उसे लिए हवेली के इंट्रेस की जाने बढ़ा, जहाँ फूलों की बारिश की गई। वो जो हातिम को कुछ सख्त सुनाने लगी थी, ये सब देखते हैरान रह गई। और अगले ही पल मर्दान खाने वाले हिस्से से अचानक होने वाली हवाई फायरिंग की आवाज़ ने अनाया को बुरी तरह सहमा दिया था। वो सहम के हातिम की बाजू जकड़ गई, लेकिन अगले ही पल छोड़ दिया। उसका हाथ थामे अंदर दाखिल हुआ, जहाँ उसकी वालिदा उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। पाखीर रागले जमा माशूम। खानम ने उसका हाथ थामा और फिर आगे बढ़ के अनाया का भी माथा चूमने लगी कि अनाया ने अपना रुख फेर लिया। एक पल को उनके चेहरे की मुस्कान गायब हुई। हातिम के जबड़े बींचे थे। बहुत प्यारी बहू है, अल्लाह नसीब अच्छा करे। वो इतना कहती मुस्कुरा के पीछे हट गई। हातिम जबड़े बींचे अनाया की जानिब मुड़ा। मेरी मोरे के साथ कोई बदतमीजी मत करना अनाया सुल्तान, वरना ऐसी सख्त सज़ा दूंगा कि सारी ज़िंदगी के लिए मेरी ज़िंदगी में आने को पछताओगी। वो सख्त गुसीले लहजे में कहता मर्दान खाने की जानिब बढ़ गया। अनाया गहरा सांस भरती वहीं एक तरफ बैठती उनकी रस्में देखने लगी। काफ़ी देर तक वो वहीं बैठी रही। फिर किसी मुलाजमा से अज़ीम खान के कमरे का पूछ के नज़र बचा के वहाँ पहुँच गई। वो कमरा बिल्कुल खाली था। अनाया की आंखें भीग गईं। सिर्फ 1 साल वो उस कमरे में रही। उसके बाद उसे यहाँ से निकाल दिया गया, मार दिया गया। वो हिचकी रोकते पलटी थी, जहाँ अज़ीम खान खड़ा उसको देख रहा था। अपने आंसू पूंछते अनाया ने नफ़रत से उसे देखा। क्या हुआ? यहाँ क्या कर रही हो? वो हैरानी से उसे देखते पूछने लगा। गलती से यहाँ आ गई। हातिम का कमरा दूसरी तरफ है। अज़ीम ने नज़रें फेरते हुए संजीदगी से कहा। अनाया सुल्तान गलती से भी गलती नहीं करती अज़ीम खान। अनाया का नफ़रत में डूबा लहजा महसूस करते वो रुका था। क्या मतलब? अब की बार अज़ीम चौंका कि उसी लम्हे हातिम कमरे में दाखिल हुआ। अरे ये यहाँ है, मैं इसे ही लेने आया था। हातिम ने अपना लहजा हत्तुल मकान नॉर्मल रखा, जबकि उसके अंदर आतिश फिशां फटने वाला था। चलो अनाया। वो अनाया को लिए अज़ीम के कमरे से बाहर निकला, जबकि अनाया की सख्त नज़रें आखिर तक अज़ीम पे ही टिकी थीं। अनाया सुल्तान। अज़ीम सोच में डूबा। उसका दिल धड़का था। मेरी एक बहन है खान जी, वो अबरोड होती है। अनाया, वो मुझे बहुत अजीज़ है खान, लेकिन मैंने उसे हमारी शादी का नहीं बताया। वो अपनी स्टडीज़ छोड़ के मेरी शादी पे आ जाती, इसलिए अब जब अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके वो पाकिस्तान आएगी तो उसे सरप्राइज़ मिलेगा। अज़ीम की आंखें सख्ती से मीची थीं। वो शॉवर लेने के लिए बाथरूम की जानिब बढ़ गया। अब उसे तैयार होके कहीं जाना था। वो उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लगाए कमरे में आया। छोड़ो मुझे, क्या बदतमीज़ी है। नहीं भाग रही मैं कहीं। अनाया उसकी गिरफ्त पे तड़प के गुस्से से बोली। क्यों गई थी लाला के कमरे में? वो दरवाज़ा लॉक करते उसको दरवाजे के साथ पन करता दबा दबा गुर्राया। क्या कहना चाहते हो तुम?
मेरे किरदार। वो बेयकीन हुई। अपना मुंह बंद रखो, कोई बकवास की इस तरह की तो मुंह तोड़ दूंगा। वो उसकी बात काटता सर्द लहजे में बोला, अगर शक करना हो तो उस वक़्त करना जब नशे की हालत पे सड़क में मिली और फ्लैट में मेरी इज्जत पे तुमने हाथ डाला। व्हाट रबिश। बकवास बंद करो अपनी। अनाया उसे पीछे धकेलती लब भींचते हुए बोली, हाँ तुमने यकीन तो करना नहीं, लेकिन आज तुम्हें यकीन दिला ही देता हूँ। तुम्हारी कमर के खम के ऊपर, यहाँ वो उसकी कमर पे ट्रेसिंग करता हाथ ऊपर लाया, एक तिल है और बहुत ही जानलेवा। वो मायनी खेजी से बोला, झूठ, बकवास, पीछे हटो। अनाया ने घबरा के उसे खुद से परे किया। एक तिल यहाँ भी है। अब की बार हाथ उसकी कमर के नीचे लाते एक तरफ हाथ से दबाव बढ़ाते वो अनाया के पूरे जिस्म में सनसनी दौड़ा गया। छोड़ो मुझे, क्या बेहूदगी है। वो अपने गालों को ब्लश होने से नहीं रोक पाई। एक मिनट, एक तिल और भी है। वो उसको अपनी गिरफ्त में लिए बिस्तर की जानिब बढ़ता, उसकी मैक्सी की साइड जिप खोलता उसके कंधे से नीचे करने लगा। तुम मेरे हाथों मर जाओगे हातिम खान। वो पूरा जोर लगाते उसे पीछे हटा रही थी, लेकिन वो टस से मस ना हुआ। पहाड़ी खान हूँ, इतना आसान नहीं मारना। मारना तो दूर की बात, तुम तो मुझे एक इंच भी हटा नहीं पा रही। हातिम ने उसका मजाक उड़ाते उसकी मैक्सी को उसके कंधों से नीचे सरकाते धड़कनों के दरमियान तिल की जानिब खुमार आलूद नज़रों से देखा। उसकी आंखों का मरकज़ देखते अनाया ने दोनों बाजुओं से खुद को छुपाना चाहा। दूर हटो बेशरम खान। अनाया अपने बहकते जज्बात को काबू किए बमुश्किल बोली, तुम्हें लगता है स्टेज पे आके मैं बैकआउट करूँगा? उसके चेहरे पे झुकते वो गंभीर लहजे में बोलता उसकी आंखों में देखने लगा। हातिम तुम। वो कुछ बोलती कि हातिम ने उसके लबों का पाउट बनाते उन्हें अपने होंठों की गिरफ्त में लिया। वो उसे खुद से परे हटाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन जितनी वो मज़ाहमत करती वो उतनी शिद्दत से उसके लबों पे कहर ढाता था। उसकी सांसों को अनहील करता वो उसे बुरी तरह बेबस कर गया। हातिम मैं तुम्हें मार दूंगी, पीछे हटो। सांड हो पूरे के पूरे। मेरा सांस रुक रहा है। अनाया ने गहरे सांस भरते दबाते हुए कहा, अभी तो सांस निकालने वाला कोई काम ही नहीं किया और तुम डर गई। अभी तो पूरी रात बाकी है सनशाइन। हमारी मोहब्बत की दास्तान लिखेगी ये रात। वो मखमूर लहजे में कहते अपनी शर्ट उतारता दूर उछाल गया। मोरे कह रही थी 9 माह बाद उन्हें पोता चाहिए, तो आज कोशिश करूंगा तो ठीक माह बाद उन्हें खुशखबरी सुनाऊंगा ना। अब तुम हंस के साथ दो या रो के, तुम्हारी मर्जी। वो उसकी मैक्सी की जिप को खींच के आखिरी हद तक ले गया। हातिम प्लीज़ डोंट डू। वो उसके इरादे देख अब की बार खुद को बेबस तस्वुर कर रही थी। सॉरी माई सनशाइन, मैं तुम्हें हरगिज़ ऐसा मौका नहीं दूंगा जिससे मेरी आने वाली औलाद पे कोई बुरा असर पड़े। जो भाभी ने किया तुम ना करो, इसलिए मुझे आज ही ये कदम उठाना पड़ेगा। वो उसके चेहरे पे झुकते अब शिद्दत से उसके गालों पे अपना लम्स बिखेर रहा था। तुम आप ही क्या किया? वो उसकी कुर्बत में कुछ भी बोल सकने के काबिल नहीं रही थी। वो भी अपनी पुप्पो की पट्टियाँ पढ़ के यहाँ आई थी, और तुम भी। बजाय अपने दुश्मन को पहचानने के तुमने यहाँ के हमसे बदले लेने का सोचा भी कैसे? वो गुस्से से कहता उसकी धड़कनों पे दांतों को गाड़ गया। हातिम प्लीज़ स्टॉप, इट्स हर्टिंग। वो आंखों में आंसू लिए बोली, मेरी मोहब्बत का जब तुमने मजाक बनाया मुझे भी हर्ट हुआ था। वो तड़क के कहता गुस्से से उसे और ख़ुद को हर पर्दे से आज़ाद कर गया। मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। आंसू टूट के तकिए में जज्ब हुए थे। मैं उस अमल की तुमसे माफ़ी मांगूंगा भी नहीं। गहरी हुई गंभीर सांसों से कहते हुए उसकी और अपनी जान एक कर गया। अरे क्या कर रहे हैं? आहिस्ता बोलिए, उठ जाएगा, अभी अभी सोया है। समारा ने प्यार से अर्ज़म को देखते कहा तो वो आज़िम खान अपने जुगर के टुकड़े से ज़रा सा पीछे होते उसके माथे पे लब रखते समारा की जानिब बढ़ा और उसे अपने सीने में बींचा। मेरी ज़िंदगी को इतनी खुशियों से भरने के लिए शुक्रिया मेरी जान। वो उसके लबों से अपनी तुश्नगी मिटाते बोला। हाँ वो समारा थी, अर्ज़म की समारा, जो ना सिर्फ जिंदा थी बल्कि पिछले 1.5 साल से अर्ज़म की पनाहों में थी, उसके खुफिया अपार्टमेंट में, जहाँ वो अपनी नन्ही सी जान आज़िम खान के साथ अपनी ज़िंदगी के हसीन पलों को जी रही थी। खान जी एक बात कहूँ, मानेंगे? वो उसके गले के गिर्द बाहें हायल किए प्यार से बोली। हुक्म करो खान की जान। वो उसकी कलाइयों पे भोसा देते मखमूर निगाहों से उसे देखते बोला। हम अपने बेटे को लेके खान हवेली कब जाएंगे? ये सबसे कब तक मिलेंगे? मैं चाहती हूँ अपनी पहली सालगिरह ये अपनों के साथ मनाए। समारा के लहजे में हसरत पनाह थी। बहुत जल्द इंशाल्लाह। हवेली में मौजूद सभी दुश्मनों के रूप में छुपे सभी सिक्योरिटी गार्ड्स और मुलाजिम पकड़े जा चुके हैं। बस अब आखिरी दाव खेलना बाकी है, तुम्हारी फूफो के खिलाफ, जिन्होंने सबको गुमराह किया और हमारी ज़िंदगी में जहर घोला। अर्ज़म ने समारा को अपने गले से लगाया तो उस बात में सर हिलाती उसके सीने में समा गई। ये सब इतना आसानी से नहीं हुआ था। उस दिन खान हवेली से निकलते समारा बिना मंजिल का तयन किए भागे जा रही थी। एक खाई पे पहुंचते वो अपनी जान देने वाली थी
کہ بر وقت عظیم خان نے وہاں پہنچتے اسے بچا لیا تھا۔ بہت شوق ہے تمہیں جان دینے کا، اب تمہاری جان میں خود لوں گا اپنے ہاتھوں سے۔ وہ اس وقت اسے اپنے ساتھ لیے اپنے خفیہ اپارٹمنٹ میں آیا تھا، جہاں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، نہ کوئی اس جگہ کے بارے میں جانتا تھا۔ دن رات صبح شام سمارا عظیم کی باہوں میں رہی۔ عظیم نے بھی سوچ لیا تھا کہ اس کے کیے کی سزا اسے اسی صورت دے گا جب اسے اپنے بچے کی ماں بنائے گا۔ سمارا بنا اف کیے اس کے ساتھ وہاں رہتی رہی، لیکن عظیم خان کا اتنا غصہ تھا کہ بس اپنی قربت کے لمحات ہی اسے میسر کرتا، اس کے علاوہ وہاں نہیں رکتا تھا، اور سمارا نے بھی اسے اپنی سزا سمجھتے قبول کر لیا تھا۔ اور پھر جب وہ پریگننٹ ہوئی تو اسے خود کو بھی یقین نہ آیا۔ عظیم نے یہ خبر سنی تو اس کے چہرے پہ خوشی کی بجائے فکر کی لکیریں نمودار ہوئیں۔ سمارا، اب تک تم نے جو کیا میں نے سب بھلا دیا ہے، چاہ کے بھی تمہیں سخت سزا نہیں دے سکتا، لیکن میرے بچے کو کچھ مت کرنا، اسے اس دنیا میں لانا ہے۔ وہ اس کے سامنے کھڑے بے بسی سے بولا۔ اسے ڈر تھا کہ سمارا پھر سے اس کے بچے کو اس دنیا میں نہ لانے پہ کچھ غلط نہ کر دے۔ عظیم خان، یہ میرا بھی بچہ ہے، مانا کہ میں نے غلطی کی نہیں، شاید گناہ کیا۔ پھپھو کی بات مان کر وہ میڈیسن لے کے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ سب میں غلط کر رہی تھی، کیونکہ میں اس وقت انجان تھی، لیکن آج میں ماں کے عہدے پہ فائز ہو رہی ہوں۔ کوئی بھی ماں جان بوجھ کے اپنے بچے کو تکلیف نہیں دے گی۔ آپ کو اس بچے سے مطلب ہے، میں یہ بچہ پیدا کر کے آپ کو دے دوں گی خان، میری یہی سزا ہے کہ میں اس سے دور۔ اب اس کی بات مکمل نہ ہوئی تھی، یہ عظم نے اس کے لبوں پہ اپنے ہونٹوں کا کفل لگایا۔ یہ بچہ ہم دونوں کا ہے پاگل، میں باپ ہوں تو تم ماں۔ عظم کی بات پہ وہ روتے ہوئے مسکرائی تھی، اور 9 ماہ بعد ایک پیارا سا صحت مند بچہ اس کی گود میں آیا تھا، جسے پا کر عظم خان کو دنیا جہان کی خوشی مل گئی تھی۔ سمارا خان حویلی واپس جانا چاہتی تھی، اپنی ساس سے معافی مانگنا چاہتی تھی، لیکن عظم خان نے اس کی پھپھو کے خطرناک ارادے کی وجہ سے اسے اور اپنے بچے کو فی الحال چھپا کے رکھا تھا۔ وہ جب تک سب لوگوں کو بے نقاب نہیں کر لیتا تھا، سمارا اور اپنے بچے کی جان کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اب جب کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر چکا تھا تو وہ سمارا اور عظیم خان کو خان حویلی لے کے جانے کا سوچ چکا تھا۔ تمہارے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے وہاں، عظیم خان نے سمارا کا ہاتھ تھامے کہا۔ آج وہ اسے آخر کار خان حویلی لے کے جا رہا تھا۔ سمارا نے عظیم کے سوئے ہوئے وجود کو اپنے سینے سے لگایا۔ 1 ہفتہ پہلے ہی تمہاری بہن حاتم خان کی بیوی کے روپ میں خان حویلی آ چکی ہے۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سمارا حیران ہوئی۔ وہ تو ابروڈ، پاکستان آتے ہی تمہاری پھپھو کی سازش کا وہ بھی شکار ہوئی، اسے بھی جھوٹ بول کے تمہاری پھپھو نے خان حویلی والوں کے خلاف بھڑکایا۔ پر خیر، اب پھپھو تمہاری حوالات میں ہیں، اپنے تمام گناہوں سمیت۔ عظیم کی بات پہ سمارا کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ پتہ نہیں پھپھو نے ہم دونوں بہنوں سے کون سی دشمنی نکالی ہے۔ سمارا کی بات پہ عظم خان کے لب بھیجے۔ اس کی پھپھو اس کے بابا حاکم خان کو پسند کرتی تھیں، لیکن پا نہ سکیں، اس لیے ساری زندگی شادی نہ کی، اور بھائی بھابھی کی ڈیتھ کے بعد ان کی بیٹیوں کو استعمال کر کے حاکم خان سے بدلہ لینا چاہا، لیکن منہ کے بل گری۔ سمارا کے خان حویلی پہنچنے سے پہلے ہی خبر پوری خان حویلی میں پھیل گئی تھی۔ خان حویلی کو دلہنوں کی طرح سجایا گیا تھا۔ خانم اپنے پوتے کو دیکھ کے جی اٹھی تھیں۔ سمارا نے آگے بڑھ کے ان سے معافی مانگی تو انہوں نے کھلے دل سے اسے معاف کر دیا۔ بہو، اتنا بڑا خوشخبری کے ساتھ آیا ہے، معاف کیسے نہ کرتا تمہیں؟ وہ خوشی سے چہک رہی تھیں۔ سمارا عنایا آمنے سامنے ہوئیں تو بے اختیار ایک دوسرے کے گلے جا لگی۔ کتنی دیر وہ دونوں روتی رہیں۔ اپنی پھپھو کی نفرت کی بھینٹ چڑھی تھیں وہ دونوں بہنیں، لیکن اللہ نے انہیں سنبھال لیا تھا۔ جس حاکم خان کو برباد کرنے آئی تھیں، اسی حاکم خان کی بیٹیوں نے انہیں اپنے سینے سے لگایا تھا۔ ساری سچائی جان لینے کے بعد عنایا حاتم سے نظریں چرائے پھر رہی تھی کہ اچانک حاتم نے اکیلے ملے جاتے اسے دیوار کے ساتھ پن کیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، چھوڑو مجھے۔ عنایا ادھر ادھر دیکھتی گھبرائے ہوئے بولی، جبکہ وہ اسی جگہ کھڑے تھے جہاں انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگنور کیوں کر رہی ہو، جبکہ ساری سچائی جاننے کے بعد تمہیں مجھے گلے لگانا چاہیے تھا۔ وہ اپنے سینے کا بوجھ اس کی دھڑکنوں پہ ڈالتا بے باکی سے بولا، میرا سانس بند کر دو گے ایک دن تم، سانڈ ہو پورے، اٹکتے ہوئے بولی۔ وہ اس کے بھرے بھرے مسلز کو دیکھتی چور لہجے میں بولی، سن شائن، کیا اب بھی مجھے یہی کہو گی کہ مجھے اپنے عمل کی معافی مانگنی چاہیے؟ وہ اس کے کان میں گھس کے بولتا، اس کے کان کی لو کو کاٹ کے۔ ہاں بالکل، تم نے مجھے میری مرضی کے بغیر چھوا تھا۔ وہ تنگ کے بولی، چلو صحیح ہے، آج تمہارا یہ شکوہ بھی دور کر دوں گا، آج تمہاری مرضی سے چھوؤں گا ہر جگہ سے اور ایک الگ انداز سے۔ وہ اس کے ساتھ بے باک شرارت کرتا، پیچھے ہٹتا، ایک آنکھ ونک کرتا مسکراتا ہوا چلا گیا، جبکہ عنایا اس کی باتوں اور عمل کا سوچتے کان کی لو تک سرخ ہوئی تھی، جبکہ چہرے پہ